بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا دین عطا فرمایا جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ وہ خوش بھی ہو، انسان خوشحال رہنا چاہتا ہے، طبیعت کے اعتبار سے بھی غم، فکر، پریشانی سے دور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کئی سارے مواقع اس کی زندگی میں عطا فرمائے ہیں، اور ان خوشی کے منانے کے طریقے جو کہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہیں، جس سے صرف یہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کے ارد گرد کا پورا ماحول خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے طریقے اس انسان کو بتائے اور سجھائے ہیں۔ عید الاضحیٰ خوشی منانے کا ایک ایسا ہی دن ہے، ایک ایسا ہی طریقہ ہے۔ انسان عید الاضحیٰ کے دن صبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نہاتا دھوتا غسل کرتا ہے اور اپنے اچھا لباس زیب تن کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور پھر عیدگاہ کی طرف جاتا ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اللہ جل شانہ کی بڑائی کے بول اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھتا ہوا جاتا ہے۔ بہتر ہے جس راستے سے عید کے لیے جا رہا ہے دوسرا راستہ بدل کر واپسی کا اختیار کر لے۔ اپنے جانور کو صبح سویرے ذبح کرنا، عید پڑھنے کے بعد پہلا کام قربانی کا عمل کرنا، اس لیے کہ آج کے دن میں عید الاضحیٰ کے دن میں 10 ذی الحج کے دن میں اللہ جل شانہ کو انسان کے تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ قربانی کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ کا سب سے محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ پھر گوشت کی تقسیم میں بھی اپنا بھی خیال رکھے، رشتہ داروں کو بھی خوشی میں شریک کرے، ان کے ہاں بھی گوشت کو بھیجے اور صلہ رحمی جیسے ایک اہم ترین اصول کو قائم کر دے۔ اس کے ساتھ غرباء میں بھی گوشت کو تقسیم کرے اور اپنے ساتھ امت کے غریب طبقے کو بھی شامل کر لے۔ گویا اس کے اپنے گھرانے میں بھی خوشی منائی جا رہی ہے، اچھے پکوان بنائے جا رہے ہیں، اس کے اعزاء و اقارب کے گھر میں بھی خوشی منائی جا رہی ہے، اچھے پکوان بنائے جا رہے ہیں، اور غرباء اور محتاج لوگ وہ بھی محروم نہیں ہیں، بلکہ آج اس کی سخاوت اور فیاضی اور اس کی خوشی میں امت کا ہر طبقہ شریک ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے قربانی کرنے کے بعد کی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اوجری، اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا جہاں سے بدبو پورے محلے میں پھیلے، ہمارے معاشرے کے اندر تعفن پھیلے، اس کی اور علائشوں کو ویسے ہی باہر پھینک دینا، اس سے ہمیں بہت زیادہ احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بلکہ جو موقع اور جو جگہیں اس کے لیے متعین کر دی گئی ہیں وہاں پر ان جگہوں تک پہنچایا جائے۔ اگر کارپوریشن کی گاڑیاں ہمارے قریب سے گزر رہی ہیں تو ان کے لیے ایسے طور پہ باہر رکھا جائے کہ ان کے لیے اٹھا کر اپنا بندوبست کرنا، ان کو ٹھکانے لگانا علائشوں کو آسان ہو جائے۔ غرض کسی بھی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کو، محلے داروں کو، امت کے کسی بھی فرد کو تکلیف نہیں پہنچانے کا باعث بننا چاہیے۔ صفائی کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشیاں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ میری طرف سے اور ادارے کی طرف سے آپ کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ایسی ہی خوشیوں بھری عید بار بار ہماری زندگیوں میں نصیب فرما دے، اور جن حضرات نے قربانی کی ہے اللہ رب العزت ان کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔